نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید کی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا یہ فرمان پارہ نمبر 10 کے اندر موجود ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں کے 20 صبر والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ اور اگر تم میں سے 100 ہوں جو صبر کرنے والے تو کافروں کے اوپر 1000 پہ غالب آ جائیں گے، اور اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرما دی ہے اور اسے معلوم ہے کہ تم کمزور ہو۔ اگر تم صبر والے 100 ہو تو وہ تم ان پر 200 غالب آ جاؤ گے۔ اگر تم میں 1000 ہوں تو 2000 غالب ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ اور بشارت ہے کہ مسلمانوں کی جماعت صابر رہے تو مدد الہی سے 10 گنا کافروں پر غالب رہے گی۔ کفار کیونکہ جاہل ہے، ان کی جنگ سے غرض نہ تو حصول ثواب ہے نہ خوف عذاب ہے۔ وہ جانوروں کی طرح لڑتے پھرتے ہیں، اور وہ للہیت کے ساتھ لڑنے والوں کے مقابل میں کیا ٹھہر سکیں گے۔ بخاری شریف کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا کہ مسلمان کا ایک فرد 10 افراد کے مقابلے میں نہ بھاگے۔ پھر آیت کے اندر یہ اللہ کا فرمان ہے الآن خفف اللہ نازل ہوئی تو یہ لازم کیا گیا کہ 100 مجاہدین 200 لوگوں کے مقابلے میں قائم رہے، یعنی 10 گنا سے مقابلے کی فرضیت منسوخ ہوئی اور 2 گنا کے مقابلے سے بھاگنا ممنوع رکھا گیا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے حوالے سے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا۔ جہاد ایک اہم عبادت ہے مسلمان کے لیے، اور بعض جو ہمارے لبرل قسم کے مسلمان جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹاک شو کے اندر پوری دنیا میں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور جہاد کا انکار بھی کرتے ہیں۔ جی عملی طور پہ اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے، عملی طور پہ تو اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام تو کردار سے پھیلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر اسلام نے جان مانگی ہے تو مسلمانوں نے جان قربان کی ہے، اور مسلمان قیامت تک کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو جہاد کے اندر رکاوٹ بنے یا جو جہاد کرنے سے ڈرے، جو اپنی جان کو دریغ کرنے سے، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لانے سے ڈرے، ایسا بھی کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ تو یہ لبرل قسم کے مسلمان صرف اور صرف جہاد کے اندر جو مسلمانوں کا تقوی ہے، جو مسلمانوں کا جذبہ ہے، اس کو ٹھیس پہنچانے کے لیے وہ اپنی شیطانی چال کے لحاظ سے اپنی چال چل رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان جہاد کے لیے جب تیار رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تیار رہنے پر بھی اسے عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری آیت بینات کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اب خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے مسلمانوں کو، اے ایمان والو کیا میں وہ تجارت تمہیں نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا دے۔ کون سی تجارت ہے؟
اللہ فرماتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ کیوں؟ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اپنا حقیقی نفع جانتے ہو۔ یہاں پر حقیقی نفع جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یہ تمہارے لیے وہ حقیقی نفع ہے جو تمہیں قیامت والے دن دردناک عذاب سے بچا دے گا۔ اللہ اکبر۔ تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا فرمان ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے۔ اس لیے خودکشی حرام ہے۔ خودکشی کو حرام اس لیے کہا گیا ہے کہ خودکشی جو کرتا ہے وہ اپنی جان کو خود ضائع کرتا ہے، جبکہ جانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جانوں کو خریدنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس آیت بینات کے اندر بے شک ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اللہ نے مسلمانوں کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے میں دیا؟ کیا ہے اس کے بدلے میں جو خرید لیا؟ اللہ فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں نے مومنوں کی جانوں کو خریدا ہے، ان کو جنت عطا فرما دی ہے، یعنی جان کے بدلے میں جنت دی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کافروں کو قتل کرتے ہیں اور یہاں تک کہ شہید ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کا جذبہ مزید عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔